السلام علیکم ناظرین، حاضر ہوں آج میں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے ان کا نام ہے ملک جاوید۔ ان کا تعلق واکینٹ سے ہے اور یہ ایک شاعر ہیں اور یہ HMC میں مزدور لیڈر بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ادبی تنظیم بھی چلا رہے ہیں۔ آئے ان سے آج ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا شاعر بننے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ تو جاوید صاحب، آپ کا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور میرے لیے یہ بہت بڑی عزت افزائی کا مقام ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ شاعری جو ہے یہ جذبات اور احساسات کا نام ہے۔ میں جو محسوس کرتا ہوں اس کو لکھ لیتا ہوں اور وہی ہماری شاعری ہے۔ یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں شاعر کیسے بنا، اچھا، شاعر جیسے بھی بنا اس کو چھوڑ، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جو محسوس کیا اپنے ارد گرد کے حالات اور واقعات، میری شاعری ساری کی ساری حالات اور واقعات پر مشتمل ہے۔ سیکنڈ سوال ہے آپ سے کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام ملک جاوید اختر ہے، مگر میں ادبی حلقوں میں ملک جاوید کے نام سے ہی مشہور ہوں۔ صحیح۔ آپ کا تیسرا جو سوال ہے وہ ہے آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر کا کیا کرنا ہے جی، عمر تو ہم خیر کبھی ہم نے چھپائی نہیں ہے، 62 سال کے قریب ہوں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کو شاعری سے کیسے لگاؤ ہوا؟ یہ تو لگاؤ سے کیا جی، شاعری مختلف ڈائجسٹ پڑھتے تھے جن میں شاعری بھی ہوتی تھی، اور اس کے بعد شاعری میں لگاؤ اس لیے بھی ہو گیا کہ چلیں دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہے۔ سینئر شعراء کو پڑھا، جیسے اقبال کو پڑھا اور بہت سارے اور شعراء کو پڑھا، اس میں تجسس پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس فیلڈ میں طب آزمائی کرتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی سے ہم فیلڈ میں آ ہی گئے پھر۔ ٹھیک۔ آپ کا جو پانچواں سوال ہے وہ ہے کیا آپ کی شاعری کتاب کی شکل میں موجود ہے؟ جی 2018 میں میری شاعری کی کتاب ذوق نمو کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ اچھا، نومبر 2018 میں، اور وہ اللہ کی مہربانی سے یہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتاب کو سیل نہیں کیا، بلکہ تمام ادبی دوست احباب میں ہم نے کتاب گفٹ ہی تقسیم کی ہے، ماشاء اللہ۔ جو آج ہم بھی آپ کو ایک نسخہ اس کا بھی گفٹ دیں گے۔ اچھا، آپ کا چھواں سوال ہے کیا آپ کوئی ادبی تنظیم بھی چلا رہے ہیں؟ جی میں نے 14 اگست بڑا ایک نام والا دن ہے جس میں پاکستان بنا، اس دن کی نسبت اور اسی دن کو ہم نے 14 اگست 2016 کو واکینٹ میں یہ وقاص خان صاحب جو ایکس MP ہیں ان کے سکول میں اس تنظیم جس کا نام بزم خیال و خامہ ہے اس کی بنیاد رکھی، اور میں اس کا بانی صدر ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور وقاص خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا ایک اور سوال ہے آپ کی ادبی تنظیم کے تحت آپ کتنے پروگرام کروا چکے ہیں؟ پروگرام تو خیر مشاعرے ہم نے بہت سارے کرایا، ہم نے تنظیم کا پہلا مشاعرہ جو ہے وہ نعتیہ مشاعرہ کرایا تھا، یہ ہمیں اعزاز ہے، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد متعدد مشاعرے کرائے، اور اس کے علاوہ ہم نے 4 کتابوں کی تقریب رونمائی اور پذیرائی بھی کرائی ہے، جن میں ہماری اپنی کتاب ذوق نمو، اور اس کے علاوہ زنجیر ایک کتاب ہے، عارف فراد رائٹر ہیں اس کے راولپنڈی سے، ان کی کتاب کی تقریب یہاں کرائی واکینٹ میں۔ اس کے بعد ڈھولکی نام کی ایک کتاب ہے، ظاہر محمود اس کے مصنف ہیں، اور ان کے کتاب کی تقریب بھی ہم نے واکینٹ میں ہی منعقد کرائی۔ لاہور کے رائٹر کی کتاب واکینٹ میں اس کی تقریب ہم نے کرائی۔ اور اس کے بعد جو چوتھی کتاب ہے اس میں پھول سے لپٹی آگ، جو ہمارے بڑے محترم دوست ملک خالد محمود کی کتاب ہے، ان کی کتاب کی تقریب بھی ہم نے وہاں میں منعقد کرائی۔ اور مشاعرے تو ہم نے بے شمار کرائے ہیں، ان کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ادبی سرگرمیوں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ادبی احباب سے ہمارا مسلسل رابطہ ہے۔ بہت ساری ادبی دوست ہمیں اپنی کتابیں گفٹ بھی بھیجتے ہیں جو ہم ادبی احباب میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کا ایک اور سوال ہے آپ کون سے ادارے میں کام کرتے رہے ہیں؟ میں نے HMC ٹیکسلا میں جاب کی ہے، وہاں پہ خیر میں قبل از وقت ہی وہاں سے فارغ ہو ریٹائر ریزائن دے کے آ گیا تھا،
مگر اس میں یہ ہے کہ میں نے وہاں جتنا عرصہ کام کیا، ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا، اور مزدور ٹریڈ یونین میں نے متعدد بار الیکشن لڑے، جیتے بھی ہارے بھی، اور میں ایچ ایم سی مزدور یونین میں ویلفیئر سیکٹری بھی رہا۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، اور آپ نے جو مجھ سے سوال کیے، جو میں جواب ممکن ہے دے سکتا تھا دے دیے۔ اب میں اپنی شاعری میں کچھ آپ کو اشعار سنا دیتا ہوں۔ وعدہ کر کے بھول گئے جاوید مجھے، وعدہ کر کے بھول گئے جاوید مجھے، موسم جیسے رنگ بدلنے والے لوگ۔ سلام بحضور امام علی مقام۔ حسین ہی نے سنواری دنیا، حسین ہی نے نکھاری دنیا، حسین اس کا بنا سہارا وگرنہ تھی بے سہاری دنیا، زمین کو اپنا خون دے کر نئی نویلی ابھاری دنیا، فلک پہ جاوید ابھر رہی ہے حسین کے غم کی ماری دنیا۔ یہ جو ہے جی، اس کے علاوہ میں نے لکھا ہے اس پہ وطن کے حوالے سے ایک نظم ہے۔ اے وطن تجھ کو تعمیر کرتے رہے، خون دل سے تیری مانگ بھرتے رہے، تیرے کھیتوں کی ہریالیوں کے لیے خون مٹی کے غازے میں بھرتے رہے، خواب زندہ ہوئے تو حقیقت بنا، ولولے تیری تکمیل کرتے رہے، پر ہے قربانیوں سے تیری داستاں، نوجوان زندگی داں کرتے رہے، زندگی کے اندھیرے مٹانے کو ہم بن کے خورشید ہر روز ابھرتے رہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی، آپ تشریف لائے ذوالقدر۔ ان کا نام پاکستان کے مشہور شاعروں میں شامل ہے، اور واقعاً کی ایک ادبی تنظیم کتاب میں بھی ان کی تنظیم کا نام لیا گیا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔